بندہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں جی اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. ان کا کدھر جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی بس میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تو پیچھے کسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاں ڈھونڈنے جا رہے ہیں. ادھر ادھر بھی تو اللہ ہی ہے. ادھر کون سا نیا اللہ ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. جب آپ اس کے راستے پہ چلنے والے بنے. دیکھیں اسلام بالکل بھی جو ہے وہ آڈ نہیں ہے, اینشنٹ نہیں ہے. وہ بالکل آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے آپ کریں, جدید کام کریں, جدید بزنس کریں, جو کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن اخلاص سے سجدہ ضرور کریں اس کے حضور. اپنی غلطیوں کی اس سے معافی مانگے اور اللہ کے حوالے سے انسان کو ڈیل کریں. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اب اس پہ احسان کریں تو یہ ہمارا شکر گزار ہے. حالانکہ یہ منع ہے فارمولہ. مولا علی نے فرمایا ہوا ہے کہ جب کسی پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اس لیے وہ شر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ شر وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ اس سے توقع کرتے ہیں اور وہ توقع کے برخلاف آپ سے بات کرتا ہے. کہا ہے ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. یعنی کہ آپ نے کسی پہ احسان کیا تو اس لیے نہ احسان کریں کہ وہ آپ کا مشکور ہو. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو احسان کرنے والا بنائے. 86-87 کی بات ہوگی, گاڑی کی ہم نے نئی ہونڈا سیوک 86-87 کی بات, 88. وہ نئی ہماری سوسائٹی بنی تھی, باریک باریک سی گلیاں تھیں. تو میرے چچا گاڑی چلا رہے تھے, سرکار ویسا ساتھ بیٹھے, میں پیچھے بیٹھا ہوتا. تو گلی میں سے ایسے گدا گاڑی وہ نکلی ایک دم سے, تو وہ آگے گاڑی میں لگ گئی. اب نئی گاڑی, ساتھی کے ہم ڈیمیج ہو گئے. چچا میرے ویسے فوج میں تھے, ان کو بڑا غصہ آیا. وہ نکلے کہ میں اس کو نہ ذرا دو ہاتھ کروں کھوجے ریڈی والے جو ہے. تو سرکار والے صاحب نے نا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے کہا اس سے جا کے معافی مانگو. یہ کیا فارمولہ ہوا؟ ایک تو اس نے ہماری گاڑی ٹھوک دی پکڑ کے, تو معافی بھی میں ہی جا کے اسے مانگوں. آپ نے کہا یہ شکر ہے اس رب کا کہ اس نے تمہیں گدھا گاڑی میں نہیں بٹھایا اور تمہیں گاڑی میں بٹھایا. تمہارے پاس ایسا کیا ہے کہ تم اس بات کو بڑا تم اپنا فخر سمجھتے ہو کہ تم گاڑی کے اوپر ہو؟ یہ اس کی بانٹ ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا ہاتھ بنایا. تو اس بات کو شکرانہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں جو آپ سے کم بنا ہے, اس کے ساتھ مہربانی والا سلوک کریں جو آپ کے پاس کم بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی چیز ایک نیو, آپ کے اندر کوئی ایک نئی شناخت پیدا کر رہے ہیں, چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہے, چاہے وہ آپ کی کسی خدمات کی شکل میں ہے, کسی شہرت کی شکل میں ہے, خوبصورت چہرے کی شکل میں ہے, کسی قابلیت کی شکل میں آپ کے پاس اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسٹرا دیا ہے, اس کو اپنا حق نہ سمجھے, اس کو اللہ کی مہربانی سمجھے اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس یہ مہربانی کم ہوئی ہے. یہ اس کا شکرانہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس قابل بنایا. وہ کہتے ہیں جب پھنسی ہوتی ہے نا کشتی گرداب میں, تو بندوں کے نا ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو ہی بچا سکتا ہے. تو جب کشتی بچ کے باہر آ جاتی ہے پھر کہتا وہ میں نے بڑا زور لگایا تھا جی نکالنے کے لیے, میری ٹیکنیک تھی, میں نکال کے لے آیا ہے. تو وہاں پہ اللہ کو یاد کرتا باہر آ کے اپنے زور بازو کے قصے سنا رہا ہوں. تو ہے جب ہمارا سب کچھ مل جانے پہ اللہ, ہم اپنے ہر معاملے میں اللہ کو سامنے کیوں نہیں رکھ رہے؟ میرے گھر میں اتنی بہت تو آج کی دنیا میں جیتیوں سے کہے گا کتنا بڑا کر لیں گے اپنے سمندر کو, اپنے پیسے کے کاروبار کو, کیا کر لیں گے؟ تو جب آپ کا یہ رجوع ہوگا نا کہ یہ ہمیں یہاں مالک نے بھیجا ہے, یہ تھوڑا سا ہمارا قیام ہے اور ہم نے اس کے بعد کہیں جانا ہے, تو ہمارا خود ہی سے اس حوالے سے اعتدال بنتا جائے گا زندگی کا. وہ سب کے شعر ہے, آپ فرماتے کہ اتوں اڑ کے اتنے آئے, اج سانو وہ دیس بلائے, وہ بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے. این دو اڈاریوں کے درمیان ایک وقفہ ہے چھوٹا سا جس کا نام زندگی ہے.
تو بس اس وقفے کو اتنا ہی سمجھیں کہ کیا ہے ساری اس کے اندر کہانی، اس کے اندر کتنا کچھ ہم نے مور بن جانا ہے، پنکھ بن جانے ہم نے. حضرت بابا فرید گنج شنکر کا آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. وہ اپنے دور میں بڑے سفر کیا کرتے تھے. یہ روحانیت والے جو لوگ ہوتے تھے نا، یہ کھوج کے لیے پھر نکلتے تھے کہ فلاں سے ہم جا کے بات کریں، وہ خراساں میں کوئی ہوتا ہے تو اس کے پاس چلتے ہیں. تو بڑے سفر لمبے لمبے ہوتے. تو حضرت بابا فرید سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مالکن اپنی ملازمہ کو پٹائی کر رہی. دور میں جو مشاہدہ تھے کہ وہ مالکن کو آ کے وہ سرمے لگانا، پاؤڈر لگانا کچھ ہے تیاری شیاری رہے. تو یہ لگا رہی تھی مالکن کی آنکھ میں سرما. سرمے میں آ گئی رڑک. رڑک سمجھتے ہیں نا؟ تو وہ رڑک جب آنکھ کو چبھی تو مالکن کو غصہ آیا تو مالکن اپنی نوکرانی کی وہ مشاہدہ کی پٹائی کری. تو آپ نے یہ منظر دیکھا، چلے گئے. بڑے اپنا جیسے ان کا سفر کا دور تھا کرتے ہوئے واپس اپنے علاقے میں آئے تو ایک قبرستان میں آپ نے قیام کیا. قبرستان میں آ کے رکے تو ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک قبر ہے، دیا آئی ہے اور وہ کھوپڑی کی جو آنکھیں جو کھلی ہوئی تھی وہاں سے اپنے بچوں کو کھا لیا. بڑا عجیب سا منظر تھا. تو بابا فرید کہتے ہیں میں نے ذرا تھوڑا سا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس کی کھوپڑی ہے. کہتے ہیں جب میں نے تھوڑا رجوع کیا تو پتہ چلا یہ تو اسی خاتون کی ہے، تو نے میری آنکھ میں رڑک لگائی ہے تو آج اس کی کھوپڑی کھلی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے پھر ایک وہاں پہ دوہا کہا، بڑا انہیں مشہور دوہا ہے. وہ فرماتے تھے پھر کہ جن لوئی جگ مویا، لوئی کہتے ہیں آنکھوں کو لیے، کہ جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹھ کجرا ریک نہ سہندیاں سے پنچھی سوئے بٹ. کہ آج ان آنکھوں میں پنچھی کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے تو یہ جن آنکھوں میں وہ رڑک برداشت نہیں کر سکتی تھی. اتنی سی کہانی ہے ساری کی ساری کہ آپ آئے تھوڑا سا ٹائم گزارا چلے گئے. کس کا میر کا شعر ہے کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. ٹائم ہے تھوڑا سا ہے نا جی. بس اب کہا کرتے تھے یہ اگر تم ایوریج لائف لگاؤ نا 60 سال کی تو 20 سال تم سوئے رہے. 8 گھنٹے ایوریج لاؤ نا جی 60 سال میں تو 20 سال تم سوئے ہوئے. تو باقی 40 سالوں میں کچھ ٹائم ہے جو تمہارا بچپن میں گزر گیا، پتہ نہیں چلا ہے، شعور والا ٹائم نہیں. کچھ ٹائم تم نے بیچ دیا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو، کسی چیز کو ہے وہ ٹائم تم نے سیل کیا ہوا. تو کچھ سیل کر رہے تو کما رہے ہو نا، ایسے تھوڑی کمائی ہوتی ہے. تو وہ ٹائم بھی تم نے سیل کر دیا. کچھ تمہاری شادی ہو گئی، کچھ تم نے کھانے میں گزار دیا، کچھ تم نے نہانے میں گزار دیا ہے، کچھ ضائع کرنے میں گزار دیا. وہ پتہ چلا کہ تمہیں اپنی لائف کے لیے خود سے باتیں کرنے کے لیے تو تمہارے 2-3 سال ہی ہیں. 60 سال کی زندگی میں آپ کے پاس اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے 2-3 سال ہیں. اس میں کوئی مشاہدہ کریں اپنی ذات کے ساتھ کہ ہمارا رجوع کدھر ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہم کیسے یہاں پر ہیں اور کیسے اس کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. یہ بزرگان دین جو ہے نا ایک بڑا عجیب سا کام کرتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر. اگر آپ جڑے ہیں ان کے ساتھ، ایک تو آپ کے خیال کی اصلاح کرتے ہیں جو سب سے قیمتی بات ہے، کیونکہ آپ کا ہر عمل خیال کے دور سے گزرتا ہے تو عمل میں آتا ہے. کوئی بھی عمل میں آنے سے پہلے آپ کے خیال سے جڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا خیال والا پورشن اگر آپ کا صحیح ہو جائے تو آپ کے عمل والا پورشن صحیح ہو جاتا ہے. اس لیے وہ سب سے پہلے جو فوکس کرتے ہیں وہ آپ کے خیال کے اوپر فوکس کرتے ہیں، آپ کا خیال کے. پھر وہ اس کے بعد آپ کو فوکس کرواتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ گواہ دیے ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، آنکھیں دیے ہیں، زبان کا ذائقہ دیے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، چلنے کے لیے رستہ دیے۔ اب یہ ہر ایک کے پاس تقریباً کامن۔ تو وہ بزرگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ان چیزوں کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ کے کان سننا کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتی ہیں۔ یہ آنکھیں آج موبائل اٹھا کے ہسٹری دیکھ لیں نا تو پتہ لگ جائے یہ آنکھیں کیا دیکھنا چاہتی ہیں۔ پر کریں گے جو بات کہ ہماری آنکھیں کیا دیکھنا کیا چاہ رہی ہیں، ہمارے کان سننا کیا چاہ رہے ہیں۔ کیا ان کانوں کو نظمگی چاہیے یا کوئی اللہ کا کلام چاہیے یا اس کے ساتھ کیا بات جڑی ہے، غور تو کرو۔ یہ کانوں کو آپ کو اچھا کیا لگتا ہے سننے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ، گوش مشتاق ہے، گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ وہ ٹریننگ کر دیتے ہیں آپ کے کان کی، آپ کے آنکھوں کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ ان آنکھوں نے کیا منظر دیکھے ہیں، کیا دیکھنے چاہیے تھے۔ کسی نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور یہ آنکھوں میں حیا کب آتی ہے؟ کتنی مشکل بات ہے نا، یہ ساری گیم یہیں سے تو شروع ہوتی ہے، ہر گناہ کا عمل پہلے آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا ایسا کہ یہ آنکھوں میں حیا کب آتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے گا تمہاری آنکھ میں حیا آ جائے گا۔ اب یہ فارمولہ جو گزرا اس کو پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ نے کہا یہ جو میں نے تمہیں بات بتائی ہے نا، 40 دن تک تم ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے چلا کاٹو گے تو یہ بات تمہیں سمجھ میں آئے گی جو میں نے تمہیں ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی تمہارے اندر۔ آنکھوں کی آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کی سماعت کی پرورش کرتے ہیں، آپ کے زبان کے جو ٹر گلا کر رہی ہے ہر وقت، یہ شکر کرنے والی کیوں نہیں بنتی؟ وہ کہتے ہیں کہ جس مقام پر دنیا مومن اس مقام کو صبر کرتا ہے۔ ایک ہی مقام کی بات کر رہا ہوں کہ جس مقام پر دنیا دار بیزار ہوتا ہے مومن اس مقام پہ صبر کرتا ہے۔ جس مقام پہ مومن صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پہ شکر کرتا ہے۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ ایک گلہ کر رہے ہیں، ایک صبر کر رہے ہیں، اور جو اللہ کا مقرب ہے وہ شکر ادا ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاز ڈوب گیا اور شکر ہے، اب تو نہیں ڈوبے جہاز کو بات، اور حضور جہاز بچ گیا اور ان کا شکر ہے، اس کا مال تھا اس نے بچا لیا۔ شکر کرنے والی زبان ہر بات میں شکر کرے، وہ اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگ نا اصل میں اللہ کی طرف سے جو آئی ہوئی چٹھیاں ہیں نا، ہم لوگ اس کو بڑی اپنی مرضی سے مینیج کرتے ہیں۔ جو ہماری مرضی کی چٹھی آتی ہے نا اللہ کی طرف سے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے ہماری دعائیں سن لی، ہماری مرضی کا کام ہو گیا، ہماری مرضی کی چیز بن گئی، ہم اس پہ شکر کرتے ہیں۔ اور جو ہماری مرضی کا نہیں آتا ہم اس پہ گلا کرتے ہیں، ہم اس کا کام کرتے ہیں۔ وہ ایسا کہا کرتے تھے کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ ایک آپ کی مرضی ہے، ایک اللہ کی مرضی ہے، ان دونوں میں اگر فرق ہے تو یہ ہے آپ کا غم۔ اور اگر آپ فرق نکال دیں کہ یا اللہ جیسے تیری مرضی ہے غم ختم، تو وہ آپ کو بنا دیتے ہیں پھر وہ شکر کرنے والا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں رزق صرف یہی نہیں ہوتا کہ جیب میں مال ہو، آپ کی آنکھوں کی بینائی رزق ہے، آپ کی سماعت رزق ہے، آپ کا بولنا رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا ایمان رزق ہے۔ کتنے طرح کے مالک نے رزق دیے، اس کا شکر ادا کرنے والے اگر ہم بنتے چلے جائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر ٹھہراؤ آتا جائے گا۔ اور ٹھہراؤ نہیں آتا، یہ جو کچھ بھی آپ شکر کے دائرے میں لے کے جاتے ہیں یہ آپ کو ہر لمحہ اپنے مالک کے قریب لے کے جا رہا ہے۔
اللہ کہتا ہے میں صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. ایک انہوں نے فارمولا چھوٹا سا ابھی نہیں دو گے تو 4 دن بعد جب جا رہے ہوں گے قبر میں پتہ نہیں وہ چھوڑنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے, پہلے بینک اسٹیٹمنٹ سے دکھ رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے برا آدمی کہ جو اپنی دولت سامنے کی بیٹھا. پھر آپ نے فرمایا غریب 2 طرح کے ہوتے ہیں, اچھا غریب بھی ہوتا ہے, برا غریب بھی ہوتا ہے. تو غریب ہے اوپر سے اچھا برا بھی ہوتا ہے, کمال کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا برا غریب وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے پیسے پہ نظر رکھے. اپنے پاس پیسے نہیں ہے اس پہ نظر رکھے گا, چوری کرے گا, پیٹ میں سے چوہا بن کے نکالے گا. کوئی دوسری جھونپڑی میں رہنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو اس کی دی ہوئی کو شان سمجھتا ہے کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے کم از کم اپنا تو رکھا. تو ایک شعر یہ اسی کی ساری ڈیفینیشن ہے کہ واصف بحث ابس ہے امیر و غریب کی, جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ. ہم کہتے ہیں کہ ہم امیر اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں ہے, ہم غریب اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ہاں ہے. یہ جو دنیا کے امیر غریب ہے اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ تو آپ نے جنرل ٹرینڈ بنایا ہے نا, آپ اپنی گاڑی ہے, ہمارے پاس کون سی گاڑی ہے, اس کا منہ لال ہے تو اپنے منہ چپیڑے مار کے لال کر دینا ہم نے. تو یہ تو دنیا کی آپس کی چھوٹی چھوٹی سی یعنی میرے چچا جا رہے تھے کہ ادھر کوئی ڈیپوٹیشن پہ, تو اس کے بعد صاحب نے کہا کہ بات سنو, تم جب بھی پاکستان آ کے اپنا گھر بناؤ گے نا تمہارا ہمسایہ تم سے زیادہ امیر ہوگا, لہٰذا پیسے کو کبھی فوکس نہ کرنا. آپ جتنے امیر ہو جاؤ اس سے اوپر کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے. کہاں تک بھاگیں گے, کدھر تک لڑیں گے اس کے ساتھ؟ وہ جتنا مالک نے دیا اس کو شکر بھی ادا کرو, اور اس کا شکرانہ یہی ہے کہ ان لوگوں میں بھی ساتھ میں بانٹو جو تمہارے قریب قریب کے لوگ ہیں, اب غریب سے رشتہ دار ہیں, وہ جو چپکے سے پیچھے سے بولتے نہیں ان کو بھی دے دو, کوئی بات نہیں. خیر ہے. اور اس لیے نہ دو کہ تم امیر ہو, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے, ورنہ کوئی خوبی نہیں ہے کسی میں. وہ خوبیاں وہ خود دینے والا ہے. اس نے آپ کو یہ ذہن دیا کہ آپ نے ایسے کیا. تو جب آپ کو زندگی کی حقیقتوں کا علم ہوتا جاتا ہے نا تو آپ اتنا اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں. دنیاوی ترقیاں کریں ضرور کریں, لیکن اللہ کے قرب کو اپنی زندگی سے مت نکالیں. اللہ کے قرب کو ہر وقت محسوس کریں, ہر بات میں شکر الحمدللہ کہنا شروع کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جناب بڑی مہربانی شکریہ. اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی بڑی پسند ہے. وہ کہتا ہے مت اکڑ کے چلو میری زمین کے اوپر. وہ اکڑ کے چلنے والے کو انجام سب کو پتا, پھر بھی اکڑ کے چل رہے ہوتے. وہ کہتا ہے میں عاجزی کو بہت پسند کرتا ہوں, میرا شکر کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں. کہتا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے, بھوک سے, پھلوں کے خراب ہونے سے, نقص من الاموال والثمرات. وہ کہتا ہے میں ان سے آزماؤں گا اور پھر میں دیکھوں گا اس میں تم کیسا بہیو کرتے ہو. کہیں تم اس میں گلے میں تو نہیں چلے گئے, اور اگر تم نے اس پہ صبر کیا, شکر کیا, تو وہ لوگ ہوں گے صابرین شاکرین, اور مجھے وہ بڑے پسند ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں. آپ کہتے تھے تم نا چھوٹی سوچ رکھتے ہو, تم اسٹور میں سے چیزیں اٹھاتے ہو. ایک دنیا اسٹور ہی ہے نا جی, اسٹور میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھاتے ہو, اور تم اسٹور کے مالک کو کیوں نہیں پکڑتے جا کے, تو سارا اسٹور ہی تمہارا ہے. وہ ایک بندہ تھا بڑا عابد, بڑی عبادت کیا کرتا, زاہد عابد ہے جی. ایک فرشتے کا گزر ہوا, اس نے کہا جناب میں جا رہا ہوں پر عرش میں, تو کوئی میسج مجھے اللہ کو دینا تو بتا دو. وہ عابد نے کہا کہ ہاں ہاں میسج ہے, میرا کام پھنسے ہوئے 3 4 5 دن ایسے کرنا, اور کام نمبر 1, کام نمبر 2, کام نمبر. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی, میں میسج کروں گا. کبھی میں نے بات ہی نہیں پوری کی تو پہلے کہہ رہے مجھے سمجھ آ گئی. انہیں تو مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیرے علاوہ اس کو سب کچھ چاہیے,
تو اللہ سے چیزیں نہ مانگو، اللہ سے اللہ ہی مانگو. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی میں رکھیں. اور یہ جو بات کی نا درمیان میں کی سنگت، کبھی کبھی بیٹھ کے ایسے کوئی اچھی باتوں کی سنگت کر لینا، یہ تاثیر ہوتی ہے چیزوں کی آپ کی ذات کے اوپر. اگر آپ تاش کھول کے بیٹھ جائیں گے نا، 4 بندے آ جائیں گے کھیلنے کے لیے، جیسا شاید رکھیں گے ویسی مکھی آ جائے گی اس کے اوپر. تو اگر آپ نیکی کی شمع جلا کے بیٹھیں گے تو 4 بندے نیکی والے اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی لوگ نیک خیال نیک بات ملے گی. اور یہ نیک محفلیں، یہ نیک تاثیریں بری چیزوں سے بچا دیتی ہیں، ایسے چپکے سے بچا دیتی ہیں. تو بس یہ دیار غیر میں یہ بڑی نعمت ہے، 4 بندوں کا مل کے بیٹھ جانا، اور صرف اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ لوگ نا ذکر کر رہے تھے سامنے کرنا. تو آپ نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس لیے بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ذکر کے قابل ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی مقصد، کوئی اس کے پیچھے خواہش؟ اور کوئی خواہش نہیں، کوئی مقصد، صرف اللہ کا ذکر کرنا مقصد اور کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وحی آئی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا ذکر ہمیں قبول. ذکر برائے اللہ. سرکار صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کا سفر اللہ ہوتا ہے اس میں سفر میں اللہ ہوتا ہے. کہ جب اللہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے اس میں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ بس پہنچ گئے. آپ کہتے ہیں جتنی محنت تم رزق کمانے میں لگاتے ہو اسی آدمی محنت میں رازق خود مل جاتا ہے. ڈھونڈ کے تو دیکھو، کھوجو گے تم ایک طرف چلو گے، وہ تمہاری طرف خود ہی چل کے آئے گا. اس کا بارش کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو، بس کرو نہیں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. کتنی اچھی بات ہے. بابا فرید صاحب نے نا وہ حضرت بابا فرید گنجی شکر، تو وہ ذرا نا بڑی ٹیڑھی ٹیڑھی اپنے طور پہ باتیں کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے 5 رکن اسلام سے 6واں فریضہ ٹک، جے نہ ملے 6واں پنجو جاندے مک ہے جی. تو وہ لوگ بھی آگے پھر ٹیڑھے سوال پوچھتے تھے. انہوں نے کہا بابا فرید صاحب بڑے آپ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے بڑے مکرم ہیں، بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے. اللہ فرید کر رہا ہے سر. انہوں نے کہا اس کا حکم ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے وہ میرا ذکر نہ کرے؟ تو اللہ کا ذکر زندگی میں رکھیں، اپنی زبان کو درود شریف سے پاک رکھیں. کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اس کا ذکر رکھیں. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحمتیں بانٹیں. سرکار دو عالم کی یہ بھی ایک سنت ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے میں رحمت بن کے بانٹو، اور صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوگا. تو اللہ خوش ہوگا تو ہماری دنیا بھی ٹھیک، ہماری آخرت بھی ٹھیک. جانا جب ادھر ہے تو ادھر کچھ نہ کچھ اچھا بنا کے بھیج دو. پہلے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر یورپ میں آتے ہیں لوگ اور پیچھے گاؤں میں بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، تو پتہ ہے جانا ہے ادھر، تو جدھر سچی مچی کے جانا ادھر بھی کچھ بنا دو. تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مجھے بہت خوشی ہوئی. کیمرہ مین ہم نے لاہور سے بلایا جی. یہ تو بچے ہیں اور یہ ہمارے ملک صاحب اصل میڈیا ایڈوائزر ہیں. ملک خان صاحب آزاد میڈیا بیلجیم. آزادی یہاں پر آزادی